اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ انہیں ہدایت فرما دے، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی حضرت مولانا آزاد امام انقلاب، جو 16 سال آہنی سلاخوں میں رہے ہیں، قید خانے میں 16 سال کی زندگی گزاری ہے حضرت نے، جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے میرے پروردگار ان کو ہدایت دیجئے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی رہی ہے، انہوں نے بڑی پریشانیوں سے وقت گزارا ہے، اور 16 سال جو ہیں وہ آہنی سلاخوں کے پیچھے رہے ہیں۔ لیکن محترم بزرگ و دوستو، جس وقت مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے، ان کے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے، تو حضرت نے مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ فرمایا کہ اے حاکم سن لے، میرے خلاف جو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کر لو، دل کھول سے کر لو، اور جس وقت تم فیصلہ لکھ رہے ہوگے اس وقت جو ہے تمہارے قلم میں جتنی جنبش ہوگی، میرے دل میں سزا کو قبول کرنے کے لیے اس کے عشر عشیر یعنی 10واں حصہ بھی مجھے جنبش نہیں ہوگی۔ بس یہ تو خدائی فیصلہ ہے، قسمتی فیصلہ ہے، تم عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو اور میں جو ہے کٹہرے میں مجرم ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوں۔ بس یہ تو خدا کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے پھرے، جو خدا کا باغی ہے وہ اپنی داڑھی میں موتی پروئے۔ بس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی مصلحت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے پریشان ہیں، مگر محترم بزرگ و دوستو، یہ ہمارا جو وقت چل رہا ہے، ہم جس مرحلے میں چل رہے ہیں، یہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ وقت ہمیں بڑے ہوش سے نکالنا ہے، یہ جوش کی ضرورت نہیں ہے۔ خلفائے عباسیہ اور خلفائے بنو امیہ، یہ 2 بڑی حکومتیں مسلمانوں کی گزری ہیں، اور ان حکومتوں میں بنو امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ اظہر من الشمس ہے، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ محترم بزرگ و دوستو، جس وقت حضرت حسین جو ہیں عراق جا رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ سمجھا رہے ہیں حضرت کو کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرزدق شاعر جو ہے وہ بھی ملا ہے حضرت سے، حضرت نے اس سے پوچھا کہ میرا عراق کا ارادہ ہے، تو فرزدق شاعر نے بڑی تجربے کی بات کہی ہے، آج ہمیں بھی یہی وہ کرنا چاہیے۔ فرزدق شاعر نے حضرت کو یہ کہا تھا کہ حضرت جو ہے لوگوں کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، جو آپ کو بلا رہے ہیں، بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ یہاں آ جاؤ۔ فرزدق شاعر نے یہ کہا کہ حضرت سمجھ لیجئے
ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ وہی واقعہ پیش آیا ہے، جو طرفدار تھے حضرت حسین کے، انہوں نے ہی حضرت کو اور دوسرے لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو محترم بزرگ و دوستو، ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے، اور ماضی کی جو تاریخیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کرتی ہے ملوکیت انداز جنوں پیدا، کرتی ہے ملوکیت، یہ جو بادشاہت اور حکومت اور حاکم پنا آتا ہے ان میں جنون پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ اپنے ماتحتوں کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرتی ہے ملوکیت انداز جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں قوم کو آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشتر لگتے ہیں مسلمان قوم پر کہ یا تو سمجھ جاؤ تیمور کا مسئلہ ہو یا چنگیز کا مسئلہ ہو، جنہوں نے مسلمانوں کو شاید 16 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، ہمیں تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو بدایوں کے رہنے والے تھے، پھر دلی میں چلے گئے تھے، مشہور شخصیت ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، اگر کوئی کانٹے بو رہا ہے، کانٹے لگا رہا ہے، تم کانٹے نہ لگاؤ۔ اگر وہ کانٹا لگا رہا ہے، تم نے بھی اس کی جگہ پر کانٹے لگا دیے ہیں، تو دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، پھول کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے اگر کوئی دشمن جو ہے ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعا کی ہے۔ آج ہم لوگوں کا نظریہ یہ ہے کوزہ با کوزہ، اگر کوئی آدمی ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھے رہو ان کے ساتھ، اور اگر اچھا ہے تو اچھا ہو۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ محترم بزرگ دوستو، اسلام جو پھیلا ہے دنیا میں تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اخلاقی شمشیر سے پھیلا ہے۔ آج ہم بھی برادران وطن کو یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے دیں گے، یہ ہمارے سے بھی بڑھ کر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ محترم بزرگ و دوستو، ایسے ہی دوسرے علماء کی نصیحتیں ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کی نصیحت کی ہے، انہوں نے بھی اسی قسم کی نصیحت کی ہے۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے، حضور کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے، ہمیں بھی برادران وطن سے یہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اور آج کل ہم لوگ جو ہیں بہت سے ہنود کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہمدرد ہیں، واقعے میں قلوب کے اعتبار سے ہمدرد ہیں، لیکن جب ووٹنگ کا مسئلہ آئے گا وہ اپنوں کو ہی دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حسین کے ساتھ لوگوں کے قلوب ہیں، لیکن بنو امیہ کی حکومت پاور والی حکومت تھی، بس ان کے ساتھ رہے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کو بہت ہوشیاری سے اور سمجھداری سے اپنا وقت جو ہے، یہاں پر یہ حالات وقتی ہوتے ہیں، دائمی نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھداری سے یہ وقت گزارنا چاہیے۔ محترم بزرگ و دوستو، جنگ آزادی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ لیلہ آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہے، اور آپ نے بہت سی تقریریں سن لی ہیں، بہت سا مواد آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ لوگوں میں سونے کی چڑیا سے مشہور ہے، اس لیے دنیا کی قومیں جو ہیں اسے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ سب سے پہلے جو انگریز یہاں پر آئے ہیں 1498 میں، 1498 عیسوی میں
یہ پرتگالی جو ہیں، یورپ کے ملاح جو ہیں، انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا ہے اور کالی کٹ جو کیرالے میں ہے اس جگہ پر آئے ہیں اور وہاں پر ٹھہرے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تجارت کا مسئلہ اور اپنی جد و جہد کا مسئلہ پیش کیا ہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں ہی پورے علاقے پر حاوی ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ عدالتیں بھی انہوں نے اپنی ہی قائم کر لی ہیں، اور بحر ہند جو ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں کا سفر کرنا آسان نہیں رہا تھا کیونکہ وہ قزاقی اور لوٹ میں بھی بہت آگے تھے۔ یہی حال چل رہا تھا کہ انگلستان کے انگریزوں کے منہ میں بھی پانی آیا ہے، اور انہوں نے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کا سرمایہ اکٹھا کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور سن 1601 ہجری میں انہوں نے اپنے جہاز جو ہیں ہندوستان کی طرف بھیج دیے، اور انہوں نے اپنا مسکن جو ہے کلکتے کو بنایا ہے۔ کلکتے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی، اور جو بھی کوئی سامنے آتا تھا اسے ہی ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ اکثر لوگ جو ہے ان سے رضامندی حاصل کر لی اور ان کے آگے آگے رو میں بہ گئے، مگر نواب سراج الدولہ جو ہے ان کے مقابلے پر آیا، لیکن اپنوں ہی کی پہم غفلت سے آفات میں اہل ایمان ہے مضطر ہے مسلمان، یا اللہ یہی مسئلہ پیش آیا۔ انہوں نے حکام کو خرید لیا ہے، اور پھر انگریزوں کی ایک چھوٹی سی فوج کے مقابلے میں نواب سراج الدولہ جو ہے انہوں نے شکست کھا لی ہے۔ محترم بزرگ و دوستو، ادھر سن 1707 میں دہلی کا مرکز کمزور پڑ گیا ہے۔ ہمارا آخری تیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہے، بس اس کے بعد ہم لوگوں سے حکومت نہیں سنبھل سکی ہے۔ اورنگزیب سن 1707 تک رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت پہلے آ چکے ہیں، لیکن ان میں ہمت نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس سے پہلے بادشاہوں سے پروانہ رہنے کا بھی حاصل کر لیا ہے کہ ہم ہندوستان میں تاجرانہ حیثیت سے آئے ہیں اور اسی طریقے پر ہم یہاں رہیں گے، لیکن رفتہ رفتہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت میں انہوں نے بہت سے اسلحہ بھی یہاں پر جمع کر لیا ہے۔ محترم بزرگ دوستو، نواب سراج الدولہ کو سامنے آیا، اسے راستے سے ہٹا دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹیپو سلطان شہید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ وہاں بھی یہی واقعہ پیش آیا، ایک تو ان کا جو وزیر تھا وہ جو ہے بک گیا ہے، اور ایک ہندو وزیر تھا پورنیا نام کا ہندو وزیر، کہ بظاہر ٹیپو سلطان کا وزیر ہے، لیکن در حقیقت وہ ان سے مل گیا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس کی بیوی پر، جب بیوی نے یہ دیکھا کہ یہ بادشاہ کا وزیر ہوتے ہوئے مخالفت کر رہا ہے بادشاہ کی اور انگریزوں سے ملا ہوا ہے، تو آخری وقت میں جب جنگ ہو رہی ہے تو گھر والی نے اطلاع دے دی ہے، بادشاہ کو اطلاع دے دی ہے کہ تمہارا جو وزیر ہے یہ بہت بڑا غدار ہے، میرا شوہر ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے یہاں رہتے ہوئے یہ غداری کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے اس پر گرفت کی، جس وقت اسے قتل کیا جانے لگا اس نے بھی یہ جملہ بولا کہ میں نے بھی تیرے خلاف ایسی آگ لگا دی ہے، اب وہ بجھائی نہیں جا سکتی ہے۔ تو محترم بزرگ و دوستو، یہ ہمارا ہندوستان ہے، اس میں ہمیں اس وقت جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ محترم بزرگ و دوستو، یہ حالات ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کتنی دی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب یہ سوچتا ہوں میں کہ اے اسیر مالٹا کیا کچھ تیرا حال ہوگا۔ حضرت مولانا شبیر عثمانی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے اور انہوں نے جو پریشانیاں اٹھائی ہے اور خالص اللہ کے لیے اٹھائی ہے،
اور ان بزرگوں میں کا اقوال ہے کہ ہم بغیر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مسکرائے تک نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ ہنسنا بولنا روزانہ اپنی دنیاوی غرض کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بغیر جو ہے ہنسے بھی یہ لوگ نہیں ہیں، لیکن بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ لیکن آج ہم ہندوستان میں پھل حاصل کر رہے ہیں آزادی کا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، ایسے ہی یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ بزرگو دوستو، ایک نہیں، قاسمی برادری بہت بڑی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب، انہوں نے تھوڑی پریشانیاں نہیں اٹھائی ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی جب وارٹ کٹ گئے ہیں تو حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ان کے حالات میں آتا ہے کہ 2 سال تک جو ہے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرے ہیں، کیونکہ تھانہ بھون کو بالکل اجاڑ دیا تھا، تھانہ بھون کو بالکل اجاڑ دیا تھا، اور جو کوئی ملتا تھا اس قسم کا تو اسے ہی پھانسی کی سزا دیتے تھے۔ تو 2 سال جو ہے ادھر ادھر، کہیں امبالے میں کہیں گاؤں میں روپوش رہتے تھے، اور پھر یہاں سے حضرت جو ہے مکے میں تشریف لے گئے، اور پھر 14 سال جو ہے وہاں پر وقت گزارا ہے، اور 14 سال میں حضرت کے مرید کتنے بنے ہیں؟ تقریباً 1 لاکھ کی تعداد پہنچتی ہے۔ ایسے ہی مولانا رشید احمد صاحب کچھ دن روپوش رہے، پھر پکڑے گئے ہیں اور مظفر نگر کی جیل میں رہے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی 3 دن روپوش رہے، اور پھر 3 دن کے بعد باہر نکل گئے ہیں، اور یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے ہیں، اس کے بعد سامنے آ گئے ہیں۔ ایسے ہی مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کے سامنے حاجی امداد اللہ صاحب کا ایک فرمان جو ہے، جو انہوں نے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اس پر آج ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ لوگوں، دوسروں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں اپنا سرمایہ نہ کھو۔ بہت سے لوگوں کا حال جو ہے دوسروں کی دنیا بناتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہیں۔ خاص طریقے سے حکام جو ہے یہ دوسروں کو رعایتیں دیتے ہیں، غیر قانونی رعایت دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ دوسروں کی جوتیوں کو سیدھا کرنا اگرچہ اس میں بھی ثواب ہے، لیکن اپنا سرمایہ زندگی اپنا بھی تحفظ کرو، اپنی بھی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، لیکن ہم اپنا ایمان قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن اپنا ایمان قربان نہیں کر سکتے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب کا یہ فرمان ہے لوگوں کے نام کہ لوگوں، دوسروں کی جوتیے کو سیدھی کرنے میں اپنا نقصان نہ کرو، دوسروں کی دنیا بنانے میں، جیسا کہ حضرت عمر ابن العاص آخر میں بہت پچھتاتے تھے کہ انہوں نے برسر اقتدار حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا، آخر میں بہت پچھتاتے تھے حضرت عمرو بن العاص۔ ایسے ہی محترم بزرگ و دوستو، عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ جو ہے اس نے یہ حکم جاری کر دیا مخالفت میں کہ حضرت معاویہ کے خلاف منبر پر تقریریں کی جاوے مخالفت میں، لیکن ہر حکومت میں ہر جگہ میں کچھ لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ سمجھدار نہیں ہوتے، اور لوگوں نے تو بہت کچھ کہا کہ نہیں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ،
لیکن ایک عبداللہ نام کا وزیر تھا، اس نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، سوئے ہوئے فتنے کو نہ جگاؤ، اگر یہ سویا ہوا فتنہ جاگ گیا تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ آگ نہ لگاؤ۔ لیکن بادشاہ عضدالدولہ جو ہے اس نے کوئی بات نہیں مانی اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ حضرت معاویہ کے خلاف جمعے میں منبر پر تقریر کی جاوے حضرت معاویہ کے خلاف کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن اس زمانے کے ایک مولانا ہیں قاضی یوسف، وہ ایک دم جب بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا اور اس بادشاہ کے پاس بھاگے ہوئے گئے اور جا کر یہ کہا کہ بادشاہ سلامت یہ آرڈر واپس لے لو۔ انہوں نے کہا کہ میں آرڈر واپس نہیں لیتا۔ قاضی یوسف صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ واپس نہیں لیں گے تو ایسی آگ لگے گی ملک میں، پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ ہے عضدالدولہ جو ہے نشے میں ہے، حکومت کے نشے میں ہے، وہ کہنے لگا کہ میں اس فتنے کو اگر اٹھے گا آب شمشیر سے بجھاؤں گا، یعنی تلوار کے زور سے ختم کر دوں گا۔ قاضی ابو یوسف جو ہے انہوں نے برمحل یہ کہا کہ حضور اگر آگ لگ گئی ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ یہ کام نہ کریں، اور یہ سوچنے سمجھنے کا وقت ہے، غصے کا وقت نہیں ہے، تیزی میں آنے کا وقت نہیں ہے، جوش کا وقت نہیں ہے۔ کچھ دیر بادشاہ سلامت نے غور کیا اور پھر اپنا حکم جو ہے واپس لے لیا۔ تو محترم بزرگ و دوستو، آج ہمیں بھی ہندوستان میں جو لوگ طاقت رکھتے ہیں حکام تک پہنچنے کی، انہیں بہت سمجھداری کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ اگر ہندوستان میں فرقہ پرستی کی آگ لگ گئی تو پھر بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ پہنچ سکتے ہیں ذمہ داروں تک، وہاں تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک